آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، بلکہ آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرما دیا کہ 3 بیماریاں میری امت کو ضرور لگیں گی۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں واضح فرما دیا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا یہ میری امت کو یہ بیماریاں لگیں گی، اور ان کا علاج بھی ارشاد فرما دیا، تاکہ اگر کسی میرے امتی کو یہ بیماریاں لگیں تو تاکہ ان کا علاج بھی کر سکیں، کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ 3 بیماریاں میری امت کو لگیں گی، ضرور لگیں، بلکہ فرمایا ضرور لگیں گی۔ ہمیں یہ چیز غور کر لینا چاہیے کہ بیماریاں کون سی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ آپ نے فرما دیا پہلی بیماری کیا ہوگی؟ پہلی بیماری ہوگی میری امت کو حسد لگے گا، اور آپ نے حسد کا بھی ارشاد فرما دیا علاج، اور دوسرا فرمایا میری امت کے اندر یہ بدگمانی کی بیماری ہوگی، اور آپ نے فرما دیا تیسری بیماری کون سی ہوگی؟ تیسری بیماری ہوگی جو بدشگونی۔ آپ فرما دیا کہ میں تمہیں ان سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھو آپ نے وضاحت فرما دیا اگر میری امت کے کسی انسان کو، کسی میری امتی کو یہ بیماری لگے تو ان کا طریقہ ارشاد فرما دیا طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ جب تمہارے دل میں، آپ فرما دیا جب تمہارے دل میں حسد پیدا ہو تو حد سے نہ بڑھو۔ دیکھو ارشاد فرما دیا اگر کبھی بھی آپ کے کسی انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کو فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو۔ حد سے نہ بڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اپنے دل میں رکھ کے اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کسی کے بارے میں بار بار گمان کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ اس لیے فرما دیا کہ حد سے نہ بڑھو، تاکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے سادہ مطلب کہ اپنے آپ کو ایک حدود میں رکھیں تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور آگے فرما دیا جب تمہارے دل میں بدگمانی آ جائے تو اسے سچ نہ جانو۔ دیکھو بدگمانی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں غلط گمان کر لینا، غلط سوچ لینا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، برا ہے، اس کے بارے میں برائیاں سوچ لینا۔ آگے آپ فرما دیا کہ سچ نہ جانو، اس کو سچ نہ سمجھ لو اپنے اندر، اس کی تصدیق کرو۔ اور آگے فرما دیا جب کوئی بدشگونی لو تو اپنا کام جاری رکھو۔ بدشگونی اس کو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں نتیجہ غلط نکال لینا، وہ کہے کہ یہ میرے کام مجھے نقصان دے گا، بدشگونی اس کو کہتے ہیں۔ فرما دیا اپنا کام جاری رکھنا، اس پہ توجہ ہی دینا ختم کر دینا۔ دیکھو ہمارے اوپر ہمارے اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زیادہ کرم ہے، کتنی زیادہ مہربانی، کتنی زیادہ رحمت ہے، کیونکہ ہمیں رحمت للعالمین رب بھی رحمت والا ملا، اور ہمیں نبی بھی رحمت والا ملا جو رحمت للعالمین ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ اگر ہم خود نہ سیکھنا چاہیں یا خود عمل نہ کرنا چاہیں تو وہ ہماری اپنی مرضی، اپنا قصور ہے، اگر نہیں تو ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھا دیا۔ اگر کسی انسان کے اندر، کسی انسان کو اب یہ سمجھ آ گئی، ہمیں سب کو جو چیز جو یہ سن رہے ہیں یا میں نے تو پڑھی الحمدللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اگر کبھی ہمارے دل میں حسد آ جائے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے آپ کو حد میں رکھیں، وہ حسد کے اوپر بڑھنا شروع نہ کر دیں، حسد کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور آگے فرمایا اگر کبھی کوئی بدگمانی آ جائے، کسی کے بارے میں غلط گمان کرنے کی کوشش، غلط گمان آنا شروع ہو جائیں، پھر اس کو سچ نہ سمجھیں، اس کی تصدیق کریں۔ اور آگے فرمایا اگر کسی کے دل میں بدشگونی آ جائے، بدشگونی یہ ہوتا ہے کہ کام، پہلے میں نے بتا دیا ہے، اگر کسی کام کا غلط نتیجہ نکالنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے کام کو جاری رکھنا، اس کو چھوڑ نہ دینا بلکہ اس کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ الجامع الصغیر کتاب میں ہے، صفحہ نمبر 209، حدیث نمبر 3466۔